بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں خالد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور بابرکت مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں لوگ عبادت، دعا اور اپنے اعمال کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم محرم کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس سے جڑی چند اہم باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ بن سیف صاحب۔ حمزہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ۔ شیخ صاحب، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے، خلافت راشدہ کے سیاسی حالات و واقعات سے ہمیں آگاہ کریں، اور خلیفہ کے انتخاب کا معیار اور طریقہ کار کیا تھا؟ خلافت راشدہ بنیادی طور پر 4 خلفاء کو کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے، اور میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں کو پکڑنا لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین، خلفاء اربع، 4 خلفاء کو کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 2 سال رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 سال اگرچہ فتنے اٹھے ہیں، بہت زیادہ اٹھے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باکمال قیادت اور بڑی پر حکمت سیادت کے ساتھ انہوں نے تمام فتنوں پر قابو پایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اگر آپ ایک مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو مثال کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا، پوری امت کو تشکیل دیا، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اب دنیا سے گئے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ دانے جو ہے وہ بکھر گئے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب دانے بکھر جائیں تو ان کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت تھی شروع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، لیکن انہوں نے تسبیح کے دانے کو واپس پرو کے تو پوری تسبیح مکمل کی، اور اس طرح وہ ایک بڑی، یوں سمجھ لیجئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے، کوئی جھوٹے مدعین نبوت ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ مرتدین جو اسلام سے پھر گئے ان کا فتنہ اٹھا، پھر مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے بہت اٹھے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر قابو پا لیا۔ 2 سال کے عرصے میں اسلام کو بہت عروج ملا اور بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ سیاسی حالت ہے پہلے خلیفہ کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دور آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 10 سال کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ جس میں اسلام کو بڑا عروج ملا ہے۔ اسلام کا جوبن اور جوانی، سلطنت اسلام کا کلائمیکس وہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کہ اس میں جو اسلام کو فتوحات ملی، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام کا علاقہ فتح ہوا، اور یہ ہے کہ پھر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت کی وسعت ہوئی ہے، اسلام کی حکومت پھیلی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ امیر عمر کا جو دور ہے وہ اسلام کا عروج ہے، اسلام کا یہ ہے کہ کلائمیکس ہے، جوانی اور جوبن ہے، اور ہر لحاظ سے امن اور سلامتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی یہ ہے وہ پریشانی نہیں، فتنہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے،
بلکہ فتوحات ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو دن بدن وسعت ملتی جا رہی، مال و متاع کے اعتبار سے بھی، زمینوں کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ سیاسی حالت ہے دوسرے خلیفہ کی۔ تیسرے نمبر پہ دور آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے 12 سال، لیکن اس میں دیکھیے گا کہ پہلے 10 سال جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلے 10 سال 12 سال میں سے ایسے ہیں کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ اس میں بھی فتوحات ہو رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کو وسعت مل رہی ہے اور مسلمانوں کو ترقی مل رہی ہے، مزید جو ہے وہ وسعت عطا ہو رہی ہے۔ لیکن جو آخری 2 سال ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اس میں فتنے ہیں، اس میں جو ہے وہ آزمائشیں ہیں، اور اس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایون کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کو، خلیفہ سوم کو اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سیاسی صورتحال تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی۔ چوتھے نمبر پہ باری آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 4 سال سم تھنگ ہے، 4 سال 4.5 سال آپ یو کین سے۔ اس میں فتنے ہی فتنے ہیں، خانہ جنگی ہے، فساد ہی فساد ہے، اور یہ ہے کہ کسی طرح بھی امن نہیں ہے۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ نہروان ہو رہی ہے، اور اپنے مسلمانوں کے خلاف، کافروں کے خلاف نہیں ہے۔ جنگ جمل بھی، جنگ صفین بھی، مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ خلیفہ وقت کو، خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کیپٹل میں، ان کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے دوران ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ پھر اگلے سوالوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سیاسی صورتحال ہیں چاروں خلفاء کی جو میں نے آپ کے سامنے بریفلی رکھ دی ہے۔ لیکن اس میں جو آپ نے آخر میں بات کہی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کا معیار کیا ہے، اس میں دیکھیے گا خلیفہ کے انتخاب میں کوئی خاص شرط، خاص پیمانہ اسلام نے نہیں رکھا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے منتخب ہوئی ہے؟ وہ سقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سقیفہ بنی سعدہ میں جھگڑا شروع ہو گیا، ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اب رسول اللہ کا جانشین کون ہوگا، اب امیر کون ہوگا مسلمانوں کا۔ مہاجرین کہہ رہے ہیں ہمارے طرف سے ہوگا، انصار کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے زمین دی مسلمانوں کو، جگہ دی اسلام کو، ہم میں سے جو خلیفہ اٹھے گا، ہم میں سے جو امیر ہوگا۔ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے ابوبکر صدیق کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ اس طرح تو جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر تمہارا ہوگا، ایک مہاجر میں سے ایک انصار میں سے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ تو 2 امیر ایک وقت میں، 2 حکمران ایک وقت میں، اسلام کا اتحاد ہی ختم ہو جائے گا، اسلام کی جو ہے وہ جو سلطنت ہے وہی ٹوٹ جائے گی۔ تو بڑی ایک یہ ڈیبیٹ کی کیفیت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع کو دیکھا، آگے بڑھ کے فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر دی، یہ خلیفہ ہیں۔ جب امیر عمر نے بیعت کی ہے تو دوسرے بھی کرنے لگے، تو اس طرح پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا۔ دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیسے ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ نومینیٹ کر گئے تھے کہ میرے بعد میں سمجھتا ہوں، یعنی نومینیٹ کا مطلب ہے سجیشن دی انہوں نے لوگوں کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہتر خلیفہ ہیں، اور واقعی وہ بہتر ثابت ہوئے۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، 6 لوگوں کو نومینیٹ کر دیا تھا کہ ان میں سے تم آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک خلیفہ چن لو۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ ان میں 4 تو لیفٹ کر گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں خلافت نہیں چاہیے۔ 2 رہ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لیفٹ نہیں کیا۔ تو اب ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے پھر ووٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انتخاب ہوا. تو یہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں. تو وہ آپ کو جانتے ہوں گے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا تھا نا، ایک خوف کی کیفیت پھیل گئی تھی کہ مملکت کے سربراہ کو 22-24 لاکھ مربع میل کے حاکم کو اس کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو ایک خوف کی کیفیت پھیل گئی تھی. تو مدینے کے لوگ پھر بھاگے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جناب اب اس کڑے وقت میں آپ ہی امت کو سنبھال سکتے ہیں، لہذا ہم آپ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں. تو وہ مسجد میں لے آئے، مسجد نبی میں ان کی ہاتھ بیعت کی. تو آپ دیکھیے گا کہ چاروں خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے، تو اس میں کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے. اصل چیز شورا ہے، مشورہ، کہ چند لوگ مل بیٹھ کے مشورہ کریں کہ ایک خلیفہ ہم نے منتخب کرنا ہے، جس پر وہ متفق ہوں اس کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی شخص کو بالکل کلیئر انداز میں نامینیٹ نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. البتہ اگر آپ کہیں گے کہ قرائن ملتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غدیر خم والا معاملہ، تو اس طرح کے کئی قرائن پھر ابو بکر عمر کے بھی ملتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے ویکنس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو کسی نے کہا کہ ابو بکر تو نہیں پڑھا پائیں گے آپ کے مصلی پر، کیونکہ وہ نرم دل ہیں، تو آپ کی عدم موجودگی کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو نبی اسلام نے ایک بار دو بار نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کو. اس کے علاوہ اور بھی کئی قرائن ہیں، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے سوال کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا کل آنا بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اگر کل آپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا. تو اگر قرائن کی بات کرتے ہیں تو ایک نہیں دسیوں قرائن ایسے ہیں جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں بتاتے ہیں. اب رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غدیر خم والا معاملہ جو ہے، تو اس میں اس کی ریزن بھی نوٹ کر لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ حجۃ الوداع بیان کر کے آپ تھوڑا سا آگے آئے خم کے مقام پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی بھی مولا. اب مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست، حمایتی. یہ بیسیکلی کمنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حضرت علی کی فیور میں اور حضرت علی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کہیں گے وہ کیسے ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہیں؟ اصل میں کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی بہت جیلسی تھی، کیونکہ ان کو مقام بہت مل رہا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو جھنڈا دے کے رسول اللہ نے بھیجا تھا. اس طرح اور بھی کئی جنگوں میں، سرایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر. اب اس چیز سے کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت جالسی ہو رہی تھی کہ بار بار انہی کو بھیج رہے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ منافقین یا دیگر لوگوں کو یہ چڑ ہوتی تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں لگاتے تھے رسول اللہ کو کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، ہمیں آپ امیر بنا کے بھیجتے ہیں، یہ ہمیں وہاں پہ سختی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، برائیاں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر رسول اللہ نے اس طرح خم کے مقام پر اعلان کیا کہ بھئی جو مجھے دوست رکھتا ہے نا وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے، جو میرا قریبی ہے وہ حضرت علی کو بھی اپنا قریبی سمجھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے محبت کرے. تو بیسیکلی بیہائنڈ دا سین سینیریو یہ تھا. اس کو اگنور کرتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو خم کے مقام پر آ کر کیوں کر رہے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تو زیادہ گیدرنگ ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں تو زیادہ گیدرنگ ہے، وہاں پہ کریں. یہ خم کے مقام پہ آ کے چند لوگوں کے سامنے کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لوگ تھے، قریبی لوگ تھے، اور ان کو بتانا تھا کہ یہ جو تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایتیں لگاتے ہو اور تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں جو ہے وہ عجیب سی چیزیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں، ان کو دور کرو. کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت. من کنت مولا فہذا علی مولا،
جو میرا مولا ہے، دوست ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دوست بنائے۔ تو غدیر خم والا معاملہ یہ تھا، اس میں کوئی خلافت کی پیشن گوئی نہیں ہے۔ اگر خلافت کی پیشن گوئی اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو زیادہ جو ہے وہ قرائن ایسے ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہونے چاہیے۔ اور حضرت علی خود کہا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ میں افضل ہوں؟ کہا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو یہ غدیر خم کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ہاں خلیفہ ہوئے، خلافت ان کو ملی، چوتھے خلیفہ بنے، لیکن پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنے تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں لگاتے تھے رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے کان بھرتے تھے؟ تو یہ کچھ چند جو نئے مسلمان ہوئے یا جو منافقین تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، تو یہ مال غنیمت کا رولا تھا۔ تو چونکہ وہ قریبی تھے، ان کو سنانے کے لیے رسول اللہ نے خم کا مقام پہ یہ بات کہی، وگرنہ اگر پبلکلی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو حجۃ الوداع کے ممبر پہ کرتے نا، حجۃ الوداع کے موقع پر کرتے، میدان عرفات میں کرتے، اس وقت آپ نے نہیں کیا۔ یہ خم کے مقام پر کیوں کیا؟ کہ جو قریبی تھے یا جو اس طرح کی شکایتیں لگاتے تھے ان کو سنانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور قاتلین کی بھی نشاندہی کیجیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اسلام میں ایک بہت المناک ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے، اور بہت یوں سمجھ لیجئے کہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس کے پیچھے وجہ اصل میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، یہ یمن سے اٹھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمان نہیں ہوا، اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اس کی اصل میں پلاننگ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، ان سے لڑ کے جنگ کر کے ان کو شکست نہیں دے سکتے، اگر ان کو ہم نے مارنا گرانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو آپس میں لڑائیں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان کے اندر جو اتحاد ہے اس کو توڑا جائے، تبھی جو ہے وہ ہم کچھ حاصل کر پائیں گے اور مسلمانوں کو گرا پائیں گے، ورنہ یہ تو جس طرح ان کی فتوحات ملتی جا رہی ہیں تو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو اس عزم کو لے کر وہ یمن سے کوفہ آیا، اور کوفہ میں آ کے اس نے کوفہ والوں کا جو ویک پوائنٹ تھا، یعنی جو ان کے دل کی بات تھی نا، وہ سامنے رکھی۔ کوفہ والوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز۔ اس نے آگے سب سے پہلی چیز لوگوں کے ذہنوں میں گھولنا شروع کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، کہ نبی جس کو وصیت کر کے جاتا ہے، ہمارے نبی کے وصی حضرت علی ہیں، لہذا وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان یہ غاصب ہیں، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، حضرت علی زیادہ حقدار۔ یہ سادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس نے زہر گھولنا شروع کیا۔ اب لوگ پہلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ ہمارے امیر بنے، تو اب جو ایک یوں سمجھیے ہوا ملی ہے تو اب لوگ اسی طرح چل پڑے، وہ ایک بندہ، دو، تین، چار، 2 سال کے اندر اس بندے نے کوفے سے 1000 لوگ تیار کیے، کوفے سے بعد بصرہ گیا، بصرہ سے 1000 لوگ تیار کیے، وہاں سے نکالا گیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں سے اس نے 1000 لوگ تیار کیے اپنے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس عزم کے ساتھ۔ پھر ایک اور اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ ویک پوائنٹ پکڑا اس نے، کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ جو عربوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، اس نے دونوں کے درمیان لڑائی کروائی۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ جاہلیت کے دور میں ایک دوسرے کے دشمن رہے، تعلق بھی تھا، دوستیاں بھی تھیں، لیکن دشمنی بہت زیادہ تھی، سالوں سال تک دشمنیاں رہتی۔ اسلام نے آ کے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، قبائلی غیرت اور جہلیت ختم کر دی تھی، لیکن اس نے اس ویک پوائنٹ کو سامنے رکھا، اس نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان لڑائی کروائی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بنو ہاشم کو تھوڑی سی آر دلینا۔ بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اہل بیت ہیں یہ بنو ہاشم ہیں، اور جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ بنو امیہ ہے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بنو امیہ ہے نا۔
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ایک تھوڑی سی یہ لغزش بشری طور پہ یہ ہو گئی کہ وہ اپنے دور حکومت میں اپنے جو ان کے بنو امیہ کے خاندان کے لوگ تھے ان کو زیادہ انہوں نے گورنریوں پہ عہدے دیے. تو اس چیز کو اس نے اجاگر کیا کہ دیکھو یہ تم بنو امیہ کے غلام رہو گے, بنو ہاشم نہیں اوپر آئیں گے, بنو امیہ کی ہر جگہ بھی حکومت ہو رہی ہے, تم نہیں اوپر آ سکتے. تو یہ انہوں نے لڑائی کروائی. اب یہ خون کھولا اور یہ ہے کہ ان کی آپس میں غیرت جاگی. تو اب یہ باغی اکٹھے ہو کے یہ مدینے میں آ گئے کہ ہم نے عثمان کو شہید کرنا, اس کو اتارنا ہے, ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ عبداللہ ابن سبا نے بہت ساری برائیاں بھی اپنی طرف سے ایڈ کی. عثمان یہ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو پالتے ہیں, اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, تمہیں کچھ نہیں دیتے, تمہیں کچھ نہیں کرتے. عثمان نے یہ کہ برائیاں. اب لوگ بفر گئے, لوگ بھر گئے پوری طرح. تو اب لوگ تو اکٹھے ہو گئے, جو ہے وہ اس نے 3,000 4,000 لوگ اکٹھے ہو کے مدینے آ گئے کہ ہم نے عثمان کو اتارنا, ہم نے عثمان کو جو ہے قتل کرنے, شہید کر دینا. جب مدینے میں آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو سمجھایا لوگوں کو, ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, طلحہ زبیر وغیرہ نے سمجھایا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے, یہ غلط کام ہے. ایون کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, جناب ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو اتارنا چاہتے ہیں. کہا نہیں ایسے نہ کرو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ تو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے. لیکن وہ باغی, ان کے دماغ بھرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے, نیچے اتار دیا. وہ جو عصا لاٹھی پکڑ کے خطبہ دے رہے تھے وہ پکڑ کے دیوار پہ ماری, توڑ دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آنا ان کا بند کر دیا, اپنا امام اور خطیب رکھ لیا, ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے, کھانا پینا ان تک پہنچنا بند کر دیا. 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے, 40 دن تک کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچ رہی. روزہ رکھتے تھے, یعنی روزہ رکھتے بھی نیت سے اور افطاری بھی نیت سے. افطاری کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اپنی بیوی سیدہ نائلہ سے پوچھتے, سیدہ نائلہ جو کہ سیدہ معاویہ کی بہن ہے, ان سے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے, کہا جی کچھ نہیں ہے. تو کہا میں نیت سے روزہ کھول لیتا ہوں. تو افطاری بھی نیت سے, سحری بھی نیت سے. تو ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ہماری مملکت کا سربراہ کس حالت میں, یہ پانی تک نہیں اس کے پاس. اپنے سواری پر بیٹھیں, مشکیزہ لیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں. رستے میں باغیوں کو پتہ چلا کہ عثمان تک پانی پہنچ رہا ہے. انہوں نے نیزہ مارا, مشکیزے کو پھاڑ دیا, پانی نیچے گرا دیا. کہا اس تک پانی بھی نہیں پہنچنے دینا, ہم نے اس کو اتارنا ہے, اس کو ختم کرنا, اس کو قتل کرنا ہے. اس نے بڑی حکومت کر لی, اب ہمارا بندہ اوپر آنا چاہیے. یہ دیکھیں وہ بیج بویا تھا کس نے, عبداللہ بن سبا نے. لوگوں کو مخالف کیا, لوگ اتنے بپر گئے کہ سیدہ عائشہ سمجھا رہی ہیں, حضرت علی سمجھا رہے ہیں, لوگ نہیں سمجھ رہے. کہا نہیں جی ہم نے اس کو اتارنا ہے. تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو, حسن و حسین کو سیدنا عثمان کے گھر کے باہر ایز اے گارڈ کھڑا کیا حفاظت کے لیے. حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا یہاں پہ کھڑے ہو سیکیورٹی کے لیے, گارڈ کے لیے. اب یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ امیر مملکت کو, سربراہ کو, جو 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو کنٹرول کر سکے. وہ اگر حکم دے تو ان کو سائڈ پہ کر دے. یہ اصل میں حضرت علی اجازت مانگتے تھے, صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کو ذرا سبق سکھائیں. یہ ہمیں آ کے کس طرح یہ مدینے کو انہوں نے یرغمال بنا لیا اور ہائی جیک کر لیا انہوں نے مدینے کو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں, میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو مسلمانوں کا خون بہائے. میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں, رسول اللہ کے شہر میں لوگوں کا خون بہائے. میرا اگر خون ہے یہ چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, لیکن میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہاؤں گا. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا. اس لیے انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا کہ ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں. انہوں نے محاصرہ کیا, وہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا, 40 دنوں تک جو ہے رہا. پھر ہوا یہ کہ جب باہر چونکہ حضرت حسن حسین کھڑے تھے اور دیگر لوگ کھڑے تھے, وہ اندر نہیں آنے دیتے تھے گھر میں. وہ گھر کی پیچھے جانب سے پھر انٹر ہوئے ہیں, یہ لوگ گھر کی پیچھے جانب سے انٹر ہو کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لوہے کی چیز ماری ماتھے پر, وہ خون کا فوارہ جو ہے وہ نکلا, وہ قرآن کے اوپر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو آیت ہے اس کے اوپر گرا. قرآن پڑھ رہے تھے نا, قرآن پڑھ رہے تھے تو اس پر گرا. ایک نے جو ہے وہ نیزہ مارا, وار کیے اور جو ہے وہ شہید ہوئے. سیدہ نائلہ جو ہیں بیوی آگے بڑھ کے روکنے لگیں ایسے تلوار کے وار کو, ان کی چاروں انگلیاں کٹ گئیں, چاروں انگلیاں کٹ گئیں. اور یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے.
3 دن گھر میں لاش پڑی رہی، 3 دن۔ مدینے میں ایک خوف کی کیفیت نا، کہ چند لوگوں نے مدینے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے یا رومال بنایا ہوا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا خوف کی کیفیت تھی، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ مملکت کا سربراہ گھر میں گھس کے جو ہے شہید کر دیا۔ 3 دن جو ہے لاش پڑی رہی، پھر 3 دن کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو یہ اصل وجہ تھی پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی۔ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب ہمیں بنی ہاشم اور بنی امیہ کے باہمی تعلقات اور ان کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ اصل میں یہ قریش کے 2 قبیلے ہیں۔ قریش کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، تو ان میں زیادہ عروج ملا ہے ان دونوں کو، بنو ہاشم کو، بنو امیہ کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، بنو عدی ہے، بنو مخزوم ہے، بنو جو ہے وہ طے ہے، بنو تیم ہے، بہت سارے ہیں۔ زیادہ عروج ان دونوں کو ملا ہے، بنو ہاشم کو اور بنو امیہ کو۔ وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ شجرہ نسب ہے آپ علیہ السلام کا، اس شجرہ نسب میں جا کے 5ویں پیڑھی پہ ایک ان کے جد امجد ہیں عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، 5ویں پیڑھی پہ جا کے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، 2 کو چھوڑیے، 2 کو آپ اس میں دیکھیے گا، ایک کا نام تھا ہاشم اور ایک کا نام تھا عبد شمس۔ عبد مناف ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس۔ ہاشم کی نسل ساری چل رہی ہے بنو ہاشم، جس میں عبد المطلب ہیں، عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ابو طالب، یہ سارے جو ہیں وہ بنو ہاشم کی ساری لڑی آ رہی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بنو ہاشم ہے۔ دوسری طرف عبد شمس، عبد شمس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا امیہ، اس کی جو آگے نسل چلی ہے یہ ساری بنو امیہ ہے۔ تو یہ قریش کا ہی بیسیکلی خاندان ہے اور قبیلے مختلف ہیں۔ بنو امیہ نے قیادت لے لی جنگوں کی، کہ ہم جنگوں میں جو ہے وہ یعنی ڈیفینڈنگ پوزیشن جو ہے نا، ڈیفینڈ کرنا مکے کو اور اپنے علاقے کو، یعنی انہوں نے اپنی سپہ سالاری اور فوجی جو ایک حیثیت ہے وہ قبول کر لی کہ ہم یہ لیں گے۔ بنو ہاشم نے مذہبی جو حیثیت ہے وہ قبول کی، مذہبی خدمت، ریلیجن، خانہ کعبہ کی تولیت ہے، اس کی خدمت ہے، اور حاجیوں کی خدمت ہے، یہ ساری چیزیں بنو ہاشم نے وہ قبول۔ تو دونوں کو مقبولیت یا شہرت اس وجہ سے ملی کہ ایک نے حکومت اقتدار کو سنبھال لیا اور دوسرے نے مذہب کو سنبھال لیا۔ اور آگے بھی چل کے بنو ہاشم کے اندر سے سارے نکلتے ہیں، یہ جو درس و تدریس والے، تبلیغ والے سارے جو ہیں وہ بنو ہاشم سے نکلتے ہیں۔ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ زین العابدین ہیں، سارے نیچے تک یہ جو ہیں وہ تبلیغ یہ بنو ہاشم سے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس مفسر ہیں سارے، لیکن بنو امیہ میں سے وہ اقتدار اور حکومت یہ سارے حضرت عثمان ہیں، یہ اس کے علاوہ حضرت معاویہ ہیں، معاویہ کی آگے نسل چلتی ہے، یزید ہے، یزید کے بعد جو ہے وہ معاویہ بن یزید، اس طرح کر کے پھر آگے مروان کا خاندان آتا ہے، عبد الملک مروان، سارے یہ کیا ہیں؟ بنو امیہ ہیں۔ تو ان کے آپس میں تعلقات جاہلیت میں اچھے بھی تھے، آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن برے بھی تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اور اسلام نے آ کے ان کو متحد کیا، بھائی بھائی کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ دروازہ ہے، وہ دروازہ جب ٹوٹا نا، اس کے بعد پھر یہ بنو ہاشم بنو امیہ علیحدہ ہو گئے، پھر ان کی لڑائیاں، پھر ان کے فساد، کبھی کبھی صلح بھی ہو جاتی تھی، کبھی کبھی پھر لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں ان کا پس منظر ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خلافت کا دور فتنوں کی زد میں رہا، اس کی اصل وجوہات کیا تھیں اور اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ دروازہ ٹوٹا نا تو وہ فتنے شروع ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، جیسے ابھی ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جناب اب آپ ہی ہیں جو امت کو سنبھال سکتے ہیں، اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی ہے، بیعت کی ہے، تو اب پرابلم یہ بن گئی
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ یہ مہم شروع کی حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان تینوں نے مہم شروع کی کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے ہماری مملکت کے سربراہ کو شہید کیا۔ اس کے گھر میں کوئی بہت چھوٹی بات ہے، کوئی 24 لاکھ مربع میل کے حاکم کو اس کے گھر میں اس کے شہید کر دیا، چھوٹی بات ہے کوئی؟ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ طلحہ اور زبیر چلے گئے مکے، ہم نے مدینے میں نہیں رہنا، ہم نے قصاص لینا، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ مکے میں اس وقت موجود تھیں سیدہ عائشہ، حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان کی۔ اس وقت حاجی حج سے فارغ ہوتے ہیں 18 ذوالحجہ کو۔ تو سیدہ عائشہ حج سے فارغ ہوئی تھی تو واپس آ رہی تھی، ان کو خبر ملی، یہ معاملہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص یعنی ان کا جو قتل کا بدلہ لیں گے۔ طلحہ مل گئے ساتھ، زبیر مل گئے، سیدہ عائشہ مل گئی، انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور نکلے کوفے کی جانب کہ ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا۔ اب جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ لوگ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ چاہتے تھے سیدنا علی کو خلیفہ بننا ہے کیونکہ محبت تھی ان کو۔ تو یہ کس فوج میں شامل تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فوج میں شامل تھے، وہ ان کے ساتھ تھے جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا سیدہ عائشہ کا کہ آپ ان سے قصاص لیں، ان سے بدلہ لیں۔ اب ادھر دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے دور کے، حضرت عمر کے دور کے شام کے گورنر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی شام کے گورنر رہے ہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب خلیفہ ہوں، میری خلافت کو مانو۔ انہوں نے کہا جی خلافت کو تو مانیں گے، پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ سیدنا عثمان کو شہید کرا، ایسی بات نہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ وہ شہید کر کے تو بعد میں کس کے ساتھ مل گئے؟ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے کہ جناب ہم آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے لڑے، آپ کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا ہے، آپ کو ہم چاہتے ہیں خلیفہ بنائیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل نہیں چاہتے تھے، انہوں نے منع کیا کہ تم یہ جو کر رہے ہو بغاوت ہے، ایسا نہیں کرنا، ہرگز نہیں۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب ان کے قصاص کا بدلہ لیں، یعنی ان حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کر سکیں، یہ انہوں نے شرط رکھی۔ لیکن سیدنا علی نے کہا نہیں، اگر آپ مجھے خلیفہ نہیں مانتے تو اتر جائیے۔ انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے گورنر وغیرہ سارے اتار دیے۔ اب وہ سارے گورنر اتار دیے۔ حضرت عباس نے منع کیا کہ آپ ان کو نہ اتاریں، ابھی آپ کی خلافت مستحکم نہیں، ابھی پوری طرح جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوئی آپ کی خلافت، 2-4 دن ہوئے ابھی آپ کی خلافت کو، تو ان کو آپ نہ اتاریں، اگر اتاریں گے تو یہ مزید آپ کے خلاف بغاوت ہوگی۔ تو اب ہوا یہ، جن کو وہ اتار رہے تھے وہ سارے جو ہیں وہ ملے کن کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ، ہاں، اور طلحہ زبیر کے ساتھ، ان کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں کہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ وہ سارے جو باقی لوگ تھے وہ شامل تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا، لیکن میری ابھی حکومت مستحکم نہیں، اگر میں ان کے خلاف لڑنا شروع ہوا تو یہ ابھی بپھرے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے جیسے سیدنا عثمان کو شہید کیا یہ مجھے بھی کر دیں گے، تو بس یہ دونوں حق پر ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی لغزش یہ غلطی ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے اگلی بات، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے سیدہ عائشہ کوفے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ہے کہ سیدنا علی بھی اپنی فوج لے کے چل پڑے۔ جنگ جمل جو ہے وہ ایک رستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دونوں کا ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ اب جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سیدہ عائشہ اونٹ پر سوار تھی نا، تو اس لوگ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ بنا کہ رات کی 3 دن وہاں پہ رہے، 3 دن وہاں پہ رہے، اور آپس میں جو ہے وہ مشورہ ہوتا رہا۔ سیدنا عائشہ کہتی تھی ہمیں بدلہ چاہیے، علی کہتے تھے کہ ہمیں ابھی اسٹیبل نہیں ہے، بدلہ لیں گے، ابھی ہم کوئی اقدام کرتے ہیں تو جیسا ان کو شہید کیا مجھے بھی کر دیں گے۔ بہرحال دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی، سیدنا عائشہ کی اور سیدنا علی کی، کہ ہم بالکل ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم بدلہ لیں گے وقت دیکھ کے، مناسب وقت دیکھ کے۔ لیکن یہ عبداللہ بن سبا کو، اس کے جو ساتھی تھے گینگ والے باغیوں کو، ان کو پتہ چلا یہ تو مسلمان آپس میں پھر صلح ہو گئی، یہ تو ہمارا تو منصوبہ سارا ناکام ہو گیا، پھر صلح ہو گئی، پھر یہ متحد ہو گئے۔
انہوں نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں حملہ کیا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں پر۔ اب ان کو کنفیوژن ہوگی جیسے سیدنا علی نے حملہ کر دیا۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تو کوئی سمجھ نہیں آتی نا کہ تحقیق کرو کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ جب آگے سے پڑھ رہی ہے تو پھر یہ کہ شروع وہ جنگ ہو گئی، کدھر، ادھر سیدنا عائشہ کی ادھر سیدنا علی کی، آپس میں مسلمان جنگ ہو گئی، اور کئی جو ہے وہ شہید ہوئے مسلمانوں کے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل، اس کو کہتے ہیں جنگ جمل، یہ آپس میں۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا، حقیقت سامنے آئی، تو سیدنا علی نے سیدہ عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ، جو کہ ام المومنین ہیں، ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے۔ تو یہ تھی جنگ جمل۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کیا امیر معاویہ کی جانب۔ امیر معاویہ نے کیا کیا، ہاں، انہوں نے شام میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جو گورنر تھے اسلامی گورنمنٹ کے، انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی کہ بھائی آپ کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، آپ نے ہمارے جو ہے وہ مملکت کے سربراہ کا آپ نے بدلہ نہیں لے رہے، ہم آپ کو انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب وہ بھی ایک بغاوت کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ وہ اس طرح بغاوت تو نہیں کہ انہوں نے پہلے بیعت تو نہیں کی سیدنا علی کی، لیکن یہ ہے کہ آ سکتی ہے کہ آپ خلیفہ نہیں مان رہے ہمیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے، وہ ان کے خلاف۔ تو صفین کے مقام پہ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ان کی بھی تقریباً صلح ہونے والی تھی، لیکن وہی سازش جو وہاں ہوئی تھی یہاں بھی وہی سازش ہوئی، اور وہاں بھی جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور مسلمان کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو یہ جنگ صفین ہے۔ تو اس کے علاوہ اچھا یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا، اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک اور گینگ اٹھ کھڑی ہوئی جس کو خوارج کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرے سے آپ حاکم ہو ہی نہیں سکتے، ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، تو جو آپ حاکم بنے بیٹھے ہیں آپ شرک کریں، آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں۔ سیدنا علی کو نعوذ باللہ انہوں نے کافر مشرک کہا، خوارج نے، اور وہ خوارج کہتے ہیں اسلام سے نکل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سمجھایا، ان کو اس کا دلائل بھی دیے، سارا کچھ کیا۔ عبداللہ بن عباس نے جا کے ان کو سمجھایا، دلائل دیے، لیکن کوئی نہیں۔ تو سیدنا علی نے پھر ان کے خلاف جب وہ جہاد کیا، جنگ نہروان اس کو بولتے ہیں، جنگ نہروان، 4000 جو ہے وہ خارجی جو ہے وہ قتل کیا اس جنگ کے اندر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی۔ اور یہ وہ جنگ تھی جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کر رکھی تھی کہ میرا ایک جو ہے وہ صحابی، آپ نے اسلام نے فرمایا تھا کہ جو میں قرآن کی تنزیل کے لیے لڑ رہا ہوں تو یہ جو ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے لڑیں گے۔ تو یہ نبی اسلام نے پیشن گوئی کی تھی، کیونکہ خارجیوں کو قرآن کی تفسیر میں جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی تھی، اس کی بنا پر وہ اٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہوئی جنگ نہروان۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت علی کا دور ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک صرف غلط فہمیاں، اور کچھ نہیں، اس کے پیچھے کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، صرف غلط فہمیاں، اور وہی غلط فہمی جو عبداللہ بن سبا کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہوئی تھی۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ بتائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے اسباب، محرکات اور واقعات کیا ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو اصل محرک ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ پورا دور ان کا 4 سال 4.5 سال فتنوں کا رہا ہے، اور کسی طور پہ امن نہیں رہا نا، امن نہیں رہا۔ تو انہی باغیوں میں سے، سبائیوں میں سے، جو باغی بنے ہوئے تھے، ان میں سے 3 بندوں نے مل کے فیصلہ کیا، باقی بھی ان کے ساتھ تھے، پوری گینگ ان کی۔ انہوں نے کہا اصل فساد کی جڑ 3 بندے ہیں، ان کو اگر رستے سے ہٹا دیا جائے نا تو ہم اسلامی حکومت کو اوپر لے آئیں گے، اور یہ ہے کہ پوری طرح جو ہے وہ امن آ جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ 3 بندے ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص۔ یہ 3 بندے ہیں، یہ فساد ہیں، ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ 3 بندوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی دن میں، ایک ہی ٹائم پہ تینوں پر حملہ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ رستے سے ہٹائیں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گا، ان پہ حملہ کروں گا۔ برکت تمیمی، وہ گیا حضرت امیر معاویہ کی طرف، ان پر حملہ کروں گا۔ اور اسی طرح عمر بن بکر جو ہے وہ تمیمی، اس نے جو ہے وہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے، ایک ہی نماز میں، ہاں، تینوں پر، ان تینوں بندوں نے۔ عمر ابن العاص تو اس دن نماز میں آئی نہیں، کوئی ان کو ایک پرابلم تھی، کوئی بیماری تھی شاید، اس دن وہ نماز میں آئے نہیں، وہ بچ گئے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اس نے جو خنجر مارا، حضرت علی وہاں گر گئے، وہاں پہ شہید ہو گئے۔
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، اور ان پر جس نے حملہ کرنا تھا اس نے کیا، لیکن وہ ذرا سا ہلکا سا ٹچ ہو کے وہ گزر گیا، وہ ٹھیک ہو گئے بعد میں۔ تو اب یہ وجہ تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل ہے نا وہ مدینے سے ٹرانسفر کر دیا تھا کوفہ میں۔ پہلے کیپٹل مسلمانوں کا مدینہ ہی تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کیا تھا، کوفہ کو کیپٹل بنا لیا تھا۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوفہ میں ان کے حمایتی زیادہ تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو مدینہ، کوفہ میں زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے وہاں اپنا کیپٹل جو ہے وہ قائم کیا۔ اور دوسرے نمبر پر وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں آنا جو ہے وہ یہ اس میں ایک بہت ایک اجاڑ علاقہ تھا، تو کوفہ اور یہ سارا بیلٹ جو ہے نا یہ سارا بڑا ایک بارونق جو ہے وہ تجارتی قافلے آتے جاتے شام کی طرف، یمن کی طرف، یہ اس لیے انہوں نے کوفہ کو جو ہے کیونکہ عراق یہ قریب ہی ہے نا، تو اس لیے انہوں نے کوفہ کو جو ہے سلیکٹ کیا کہ کیپٹل میرا یہ ہوگا۔ ایک تو حمایتی زیادہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بارونق علاقہ ہے، مدینہ میں آنا وہ یہ دور ہے، اور یہ ہے کہ اجاڑ بھی ہے بیچ میں، تو اس لیے انہوں نے کوفہ کے اندر ان کی جامع مسجد تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس مسجد میں ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اصل میں یہ وہی سازشی تھے نا، انہوں نے کہا یہ فتنہ فساد یہ کیا ہو رہا ہے، یہ 3 بندوں کو سائڈ پہ کرو تو امن آ جائے گا، بس یہ وجہ تھی۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور امت کے لیے ان کی خدمات کیا ہیں؟ ان سارے حالات میں جو ابھی آپ سن رہے ہیں نا، اگر با کمال کردار ہے کسی ہستی کا تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شان وہ بالکل واضح ہے، ہر شخص جانتا ہے، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اپنے ان بچوں سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ اب جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے نا، ان کے بعد لوگوں نے انتخاب کیا ہے بطور خلیفہ کے سیدنا حسن کو، باپ کے بعد بیٹے کا انتخاب ہوا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت زیادہ مستحق ہیں جو ہے وہ خلافت کے اور حکومت کے، جو ان کا ایمان ہے، تقوی ہے، اور قرآن و سنت کو فالو کرنے کا ان کا جذبہ ہے۔ خلیفہ منتخب تو ہوئے، لیکن 6 ماہ خلیفہ رہے، 6 ماہ۔ جو حالات تھے نا ان کے ابا کے دور میں، جو ابھی آپ نے سنے، سیم وہی حالات، لڑائی، جنگ، فساد، فتنہ، کوئی امن نہیں، کوئی سکون نہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ امت کو اب یہ اس فساد سے جان چھڑائی جائے، اس فتنے سے جان چھڑائی جائے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کو ریزائن کر دیا، حکومت چھوڑ دی، دستبردار ہو گئے۔ کیوں؟ ادھر امیر معاویہ اپنی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے، کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ نے قصاص نہیں لیا، ہم انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے کہ ادھر انہوں نے اپنی قائم کی ہوئی ہے، ادھر جو ہے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، تو مسلمان ایک وقت میں 2 حکومتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فساد تھا نا، اور آپس میں لڑائیاں بھی، جنگیں بھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ صلح کر لی، کچھ شرائط کے ساتھ صلح کر لی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرائط حسن کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے حضرت حسن نے کچھ چند شرائط رکھی کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے، آپ ہمیں بنو ہاشم کو ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کریں گے، اس طرح کا کریں گے، وہ شرائط رکھی، شرائط مان لی۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، اس کے ممبر پہ بٹھایا گیا، جس ممبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے، اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو ساتھ بٹھایا، کہا کہ میں امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اپنا حاکم مانتا ہوں، آپ بھی جو ہے وہ اپنا حاکم مان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پس و پیش کیا کہ نہیں، لیکن بڑے بھائی کے حکم کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار تھا، ایک بہت بڑی اعلیٰ ظرفی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انہوں نے کی کہ اپنے ہاتھ میں حکومت ہے، لوگ حمایتی ہیں،
لیکن چھوڑ دی تاکہ امت میں امن آئے. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈیسیژن کی برکت سے 20 سال مسلمانوں کو امن ملا، سکون ملا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی معاملہ ہوا اس طرح کی بدامنی، وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی. 20 سال جو ہے وہ امن اور سکون کے ساتھ مسلمان رہے ہیں، بالکل کسی لڑائی اور فساد کے بغیر. اور یہ بیسیکلی وہ پیشن گوئی تھی رسول اللہ کی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ رب العزت نے پوری کی. جو رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، پیشن گوئی کیا تھی کہ نبی اسلام اپنے دور میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو یہ سیدنا حسن جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ٹھوکر لگی، گر گئے. تو نبی اسلام خطبہ چھوڑ کے ان کو جا کے پکڑتے ہیں اور اپنے پاس لا کے ممبر پہ بٹھاتے ہیں. اور آپ اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے، حضرت حسن کی طرف اشارہ ہے، میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. اور یہ صلح تھی، اللہ نے یہ پیشن گوئی پوری کی. تو سیدنا حسن کی خلافت 6 ماہ رہی ہے. 6 ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح جنگ ہی رہنی ہے جس طرح میرے ابا کے دور میں رہی ہے، تو میں اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ مسلمان امن سے رہیں، سکون سے رہیں، آپس میں نہ لڑیں. تو 20 سال پھر جو ہے وہ امن رہا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. جی بہترین بہترین. اچھا شیخ صاحب، آخری سوال ہے، واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل بتائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت اس نے سنبھال لی ہے. وہ بنیادی طور پر تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہی اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا تھا، نامینیٹ کر دیا تھا. وہ مغیرہ بن شعبہ اور دیگر جو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ہی سجیشن دی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ، یہ ہے کہ آپ کے بعد لڑائی ہوگی، کون خلیفہ بنے کون نہ بنے، فساد ہوگا، تو آپ خود ہی جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا، یزید ابن معاویہ کو. جب یزید ابن معاویہ نے حکومت سنبھالی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو اب اس نے مختلف صوبوں میں اپنے ایلچی بھیجے ہیں، اپنے گورنر بھیجے ہیں کہ میری بیعت کرو، میری حکومت کو تسلیم کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کر پا رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں سینئر ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو کیوں اپنے سے جونیئر کی جو ہے وہ حکومت کو تسلیم کرے، دل ہی نہیں مانتا نا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چاہا کہ اچھا میں کرتا ہوں بیعت، اچھا سب کے سامنے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ قرائن کو دیکھا جائے نا تو وہ نہیں چاہتے تھے بیعت کرنا. اس لیے وہ مدینے سے مکے نکل گئے، مکے چلے گئے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، وہاں فرارن کے الفاظ بولے، فرارن کے الفاظ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہ ماننا ہی نہیں چاہ رہے تھے نا، بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ مکے چلے گئے مدینہ چھوڑ کے نا، کیونکہ مدینے میں بیعت ہو رہی تھی نا یزید کی، لوگ مدینے میں بیعت کر رہے تھے، تو وہ چھوڑ کے مکے چلے گئے. اب کوفیوں کو پتہ چلا، وہی جو سیدنا علی کو چاہتے تھے کہ آپ خلیفہ بنیں، ان کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، ان کو پتہ چلا کہ یہ سیدنا حسین نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، تو اٹ مینز کہ ان کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں بطور خلیفہ کے، بطور حاکم کے، بطور حکمران کے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے پھر اپنے خطوط اور لیٹر لکھے سیدنا حسین کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی محبت کرنے والے ہیں، آپ یہاں بڑے حمایتی ہیں آپ کے، ہم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، کسی اور کو ہم ہرگز نہیں مانتے. تو 1 خط 2 خط 3 خط اس طرح کئی ہزار خط آئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے ہی ایک طلب تھی دل میں، ایک خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ چونکہ ایک سینئر بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، اور یہ ہے کہ مستحق بھی ہیں اور قابل بھی ہیں، اور قرآن و سنت کو فالو کرنے والے بھی ہیں، اور جس قوم کے اندر اس زمانے میں اس جیسے صحابہ موجود ہوں تو وہاں تابعی یا یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کے بعد آنے والا وہ کیسے حکمران ہو سکتا ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طلب موجود تھی. تو انہوں نے پہلے تو خود نہیں گئے، پہلے اپنے چچا زاد جو تھا وہ مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے، جا کے حالات کا جائزہ لیں.
اور جا کے پتہ کریں آیا واقعی ایسی باتیں ہیں جو خطوں کے اندر آ رہی ہیں، کیا لوگ حمایتی ہیں میرے؟ تو مسلم بن عقیل گئے، وہاں جا کے لوگوں کو دیکھا کہ واقعی لوگ بڑے حمایتی ہیں، لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جی ہم حضرت حسین کو مانتے ہیں، ان کی حکومت مانتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر جو مقرر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر بڑے ٹھنڈے میٹھے آدمی تھے، انہوں نے ایک دو بار تو منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، خلیفہ جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ یزید ہے، حکمران یزید ہے، تم اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اپنا حاکم جو کھڑا کر رہے ہو۔ لیکن لوگ نہ باز آئے، لوگوں نے جب گیدرنگ ہوتی گئی مسلم بن عقیل نے اتنا اچھا رسپانس دیکھا تو سیدنا حسین کو خط لکھا کہ آپ آئیں جناب، یہاں تو آپ کی حمایتی اور بلے بلے ہو گئی۔ تو اب یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفے میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے اور نعمان بن بشیر کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اس نے کیا نعمان بن بشیر کو سائڈ پہ کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ یہ بڑا سخت آدمی تھا اور بڑا وحشی آدمی تھا، ظالم آدمی تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا کہ تم یہاں پہ کوفہ کے گورنر بنو گے، ہر ایک سے بیعت لوگے، مسلم بن عقیل ہے، کوئی بھی آتا ہے، ہر ایک سے بیعت لو، نہیں بیعت لیتے تو پھر یہ ہے کہ جو حتمی فیصلہ وہ کرو، سختی کرو، جس طرح بھی ہو بیعت لو، میری حکومت کو ماننا چاہیے۔ مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ جو ہے وہ ظاہر تھوڑی سی ابن زیاد نے پہلے دھمکی لگائی نا لوگوں کو، کیونکہ کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو ابن زیاد نے دھمکی لگائی کہ قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، لوگ بکھرتے گئے، کچھ جو ہے وہ کوئی 5,000 رہ گئے، کوئی 3,000 رہ گئے، کوئی 2,000 رہ گئے، کوئی 60 بندے رہ گئے، اینڈ پہ سارے نکل کے ڈر گئے، ہاں بالکل ڈر گئے ابن زیاد کی دھمکی جو ہے وہ سن کے۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل بھی پکڑے گئے، میں بیعت کرو یزید کی، نہیں کرتا، شہید کر دیے گئے۔ تو لیکن جب یہ ابن زیاد کی دھمکی والا معاملہ بنا نا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا حضرت حسین کو کہ نہ آئیں، میں نے جو پہلے خط لکھا تھا اس کو چھوڑ دیں، نہ آئیں، حالات بدل گئے، یہاں پہ بڑی سختی ہو گئی ہے، یہاں پہ جو ہے ابن زیاد آ چکا ہے، گورنر ہے، اور وہ بڑی سختی کر رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین پہلے خط کی بنیاد پر وہاں سے نکل پڑے تھے مکے سے اپنے لوگوں کو لے کر کوفے کی طرف، عراق کی طرف۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، تھوڑا سا یہ واپس جانے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں جی واپس نہیں جانا، اپنے جو ہے وہ بھائی کا ہم نے بدلہ لے کے جانا ہے۔ تو وہ جو ہے چل پڑے، ٹھیک ہے چلو جی۔ تو یہ ہوا یہ کہ ادھر سے ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا شمر کو دے کر، شمر ہے اور ایک عمر بن سعد ہے، ان دو بندوں کو اپنا لشکر دے کے بھیجا کہ حسین کو روکو، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اسے کہو کہ ہماری بیعت کرے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاکرا ہوتا ہے یہاں پہ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں ٹاکرا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو چاہتے تھے کہ میری حکومت ہو، لیکن اب دیکھا کہ اب حالات میرے قابو میں نہیں ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ارادہ چھوڑ دیا، اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسین نے ان لوگوں کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ مجھے 3 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، ان میں سے مجھے ایک اختیار دو۔ نمبر 1 مجھے واپس مکے بھیج دو، میں واپس وہاں چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2 مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں وہاں جا کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، دشمنوں کے خلاف لڑوں گا، وہاں پہ جہاد کروں گا۔ نمبر 3 مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں وہاں جا کے اس کے ساتھ خود بیٹھ کے جو ہے وہ مسئلے کو حل کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن شمر جو ہے یا عمر بن سعد ہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضرت حسین کے پاس تھے وہ سارے خطوط، وہ بورے کے اندر بھرے ہوئے تھے، اس خط کے اندر لکھا تھا کس کس نے خط لکھا ہے۔ اب وہ خط اگر یزید کے پاس پہنچتا ہے کہ فلاں فلاں بندے نے خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا ہے، تو وہ بندہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ ان کو لگا کہ اگر یہ خط پہنچ گئی یزید کے پاس تو ہماری شامت آ گئی، لہٰذا یہیں پہ قصہ تمام کرو۔ انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ کربلا کے میدان میں شہید کیا کہ اگر یہ خط لے کے وہاں پہنچے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں سانحہ ہوا، مظلوم شہید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں جذبہ ان کا یہی تھا کہ یہ جو حکومت ہو رہی ہے یہ جو اسلام کے مطابق اتنی خاص نہیں ہے، قرآن و سنت کو فالو کرتے نہیں، یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ میں اگر مجھے اللہ موقع دیتا ہے تو میں قرآن و سنت کا نظام جو ہے نافذ کروں گا۔ تو یہ ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ شمر تھا جس نے جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور پیچھے کون؟ عبید اللہ بن زیاد، اس نے جو کہ آرڈر لگائے ہوئے تھے کہ سختی سے بیعت کرانی، تو بس یہ معاملہ بنا ہے۔
راستے کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو اٹ مینس کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو تکلیف دہ چیز کو رکھنا اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ ایمان کی نفی ہے، یہ ایمان کو ڈینائی کرتا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا، دوسروں کے لیے زحمت کا باعث نہیں بنے گا۔ کہ آپ یہ کس طرح کی عبادت ہے، عبادت جو ہوتی ہے نا اس سے آپ کو بھی راحت ملتی ہے، دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے۔ تو جس چیز سے دوسروں کو تکلیف ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ یہ اس طرح نکل کے رستوں پہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، رستے بند ہیں، بلاک ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی اپنے کام سے لیٹ ہو گیا، کسی کی کچھ میں مسئلہ ہے، تو اگر کئی لوگوں کو ڈسٹرب کیا نا، کئی لوگوں کی ہائیں لیں، کئی لوگوں کی بد دعائیں لیں، تو سر وہ یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ اہل بیت جو ہیں وہ ہمیں لوگوں کو پریشان کرنا تو نہیں سکھا، اہل بیت نے تو اپنی جانیں قربان کی ہیں، لوگوں کو سکھ میں رکھا۔ حضرت حسن نے کیا کیا؟ اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ سکھ میں رہیں، امن آ جائے، سکون آ جائے۔ تو اہل بیت نے تو یہ درس دی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیں، یہ کسی طرح سے بھی اہل بیت کا نہ شیوا ہے نہ ان کا یہ سبق ہے۔ نشانی پلائے جاتے ہیں نا، یہ اصل میں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ان کی یاد میں یا ان کے نام پر پلائے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے کہ اگر ان کے نام پر پلائے جاتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ پیاسے تھے، وہ تو پیاسے تھے، اور ان کو کربلا کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ پیاس، پانی کوئی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی محاورہ بولا جاتا ہے نا تو کربلا کا کس سینیریو میں بولا جاتا ہے؟ پانی کوئی نہیں، پیاس ہے، شدت ہے، پانی کی کمی۔ تو وہ پیاسے رہے اور یہ شربتیں پی پی کے خوش ہوں، تو کوئی لاجک نہیں بن رہا۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ نبی اسلام روزہ رکھا 10 محرم کا، یہ آپ اسلام نے کہا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پانی کی سبیلیں نہیں، روزہ رکھا ہے رسول اللہ نے۔ اور پھر آپ اسلام کو بتایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، آپ تو ہمیں یہودیوں کو مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس دن ہمارا روزہ اس دن ان کا بھی روزہ، تو مخالفت کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا رکھیں گے، تو وہ 10 والا روزہ 9 میں کنورٹ ہو چکا ہے، تو اب 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال ہے روزہ، اس کی فضیلت وہی ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ باقی رہی بات کہ غم منانا، صدمہ منانا، سر گزارش یہ ہے کہ شہید کا غم ہوتا ہی نہیں، شہید مرتا ہی نہیں، شہید جو ہے نا وہ شہادت موت ہو ہی نہیں سکتی۔ موت اور چیز ہے، شہادت اور چیز ہے۔ شہادت کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ نہ تم یہ کہو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے کہ اس کو مردہ ہے، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ تو شہادت موت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب موت کے بارے میں کہا کہ 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو شہادت پر کیسے غم ہو سکتا ہے؟ شہادت پر کیسے سوگ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال کسی صورت بھی اسلام کے اندر شہادت کا غم نہیں ہے، شہادت کا سوگ نہیں ہے۔ شہادت تو زندگی ہے، شہادت تو حیات ہے۔